تلنگانہ میں مزید 2 نئے منڈل کا قیام، نوٹیفیکیشن جاری۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست میں مزید 2 نئے منڈل اور 1 نئی گرام پنچایت تشکیل کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں پیر کو مختلف نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے مطابق گدوال ضلع میں ایراویلی کو منڈل قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کاماریڈی ضلع میں محمد نگر کو ایک نئے منڈل کے طور پر اور میڈچل ملکاجگیری ضلع کے کیسرا منڈل کے بوگارام گاؤں کے تحت بارسی گوڈا کو ایک نئے ریونیو گاؤں کے طور پر قائم کرنے کے ابتدائی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اس پر عوام اعتراضات پیش کر سکتے ہیں۔ پرگیان روور کی نئی کھوج، چاند میں آکسیجن موجود اور معدنیات کے بھاری ذخائر، اسرو کے سائنسدانوں کا نیا انکشاف۔ اسرو کے سائنسدانوں نے چاند پر آکسیجن کی موجودگی اور مختلف معدنیات کے بھاری ذخائر پائے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ چندریان 3 مشن کے حصے کے طور پر پرگیان روور، جو قطب جنوبی پر کامیابی سے اتر کر مختلف تحقیق میں مصروف ہیں، انہوں نے بہت سی اہم معلومات اکٹھی کی ہیں۔ چاند پر آکسیجن کی موجودگی کے علاوہ یہ پہلی بار دریافت ہوا کہ چاند پر گندھک یعنی سلفر کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پرگیان روور نے آکسیجن اور سلفر کے علاوہ کئی معدنیات کا پتہ لگایا ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے ٹویٹر پر اس کا انکشاف کیا۔ اسرو کے مطابق پرگیان روور نے چاند پر المونیم، کیلشیم، آئرن، کرومیم، نائٹریم، میگنیز، سلیکون، آکسیجن کا پتہ لگایا ہے۔ اسرو کے سائنسدانوں نے چاند پر مٹی اور چٹانوں کا مطالعہ کرنے اور اس کی کیمیائی اور معدنی خصوصیات کی چھان بین کرنے کے لیے پرگیان روور کو LIBS کے ساتھ نصب کیا ہے۔ یہ وہ آلہ ہے جس نے چاند کے جنوبی قطب پر معدنیات کا پتہ لگایا ہے۔ اسرو نے کہا کہ چاند ہائیڈروجن کی تلاش بھی جاری رہے گی۔ اس نے کہا کہ پرگیان روور میں نصب آلہ بنگلور کی لیبارٹری برائے الیکٹرو آپٹک سسٹم نے تیار کیا ہے۔ حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں کل سے فی سلنڈر کی نئی قیمت اس طرح رہے گی۔ مرکزی حکومت نے گھریلو پکوان گیس کی قیمتوں میں 200 روپے کمی کا اعلان کیا ہے، جس کا اطلاق کل یعنی چہارشنبہ 30 اگست سے لاگو ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں پکوان گیس سلنڈر کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ میں لیے گئے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ پکوان گیس کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ PM مودی کی طرف سے ملک کی خواتین، اونم اور رکشا بندھن پر تحفہ ہے۔ ہندوستان بھر کے گھریلو صارفین کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے نریندر مودی حکومت نے منگل کو کھانا پکانے کے گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں 200 روپے تک کمی کا اعلان کیا ہے، جیسے نئی دہلی میں 903، ممبئی میں 902 اور کولکتہ میں 929، چنئی میں 908، بنگلور میں 905، احمد آباد میں 910 اور حیدرآباد میں 955، پٹنہ میں 1001، بھوپال میں 908، جے پور میں 906، لکھنؤ میں 940 ہوگا۔ پرانا شہر سمیت حیدرآباد میں ڈبل بیڈ روم تقسیم کرنے کی تاریخ کا اعلان۔ حیدرآباد میں ڈبل بیڈ روم مکانات حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو ریاستی حکومت کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ منتخب استفادہ کنندگان کو 2 سپٹمبر کو مکانات مختص کرنے کا ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ حیدرآباد کے حدود میں تعمیر کردہ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کے لیے آن لائن قرارداد اندازی کی جائے گی اور مکانات مختص کیے جائیں گے۔ ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم کے سلسلے میں انہوں نے آج ورچوئل طریقے سے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کیا۔ حکومت کے اس فیصلے سے حیدرآباد کے علاقے جیسے بہادر پورہ، آصف نگر، سعید آباد، یوسف گوڑہ، بیگم بازار اور دیگر علاقوں میں رہنے والے افراد میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ شمشاباد ایئرپورٹ میں بم رکھنے کی اطلاع سے سنسنی۔ حیدرآباد کے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع سے سنسنی پھیل گئی۔ ایک نامعلوم شخص نے کنٹرول روم کو ای میل روانہ کیا، جس میں کہا گیا کہ ایئرپورٹ پر بم نصب کیا گیا ہے اور یہ شام 7 بجے پھٹ جائے گا۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی بم اسکواڈ، ڈاگ اسکواڈ، CISF اور مقامی پولیس نے پورے ہوائی اڈے کی جامع تلاشی لی۔ مکمل معائنے کے بعد اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ہوائی اڈے میں کوئی بم نہیں ہے۔ سپٹمبر میں شدید بارش کا کوئی امکان نہیں۔ تلنگانہ میں اس سال کا مانسون 8 سال کے بعد سب سے کمزور مانسون ثابت ہوا ہے، اس لیے مانسون کے اثر کے باعث سپٹمبر میں شدید بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے اور اگست کے پورے مہینے میں موسم پہلے ہی خشک رہا۔ درحقیقت جنوب مغربی مانسون اس سال دیر سے پہنچا۔ اس کے نتیجے میں اس سال جون میں ملک میں بارشوں میں کمی ہوئی ہے، جس کے بعد مانسون فعال ہو گیا اور ملک بھر میں سب سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ جون میں اوسط سے 9%
कम बारिश हुई थी। जुलाई में 13% ज्यादा बारिश हुई। अगरचे मानसून की वापसी में ताख़ीर की वजह से गुज़िश्ता 4 सालों से सितंबर में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मशरक़ी और शुमाली रियासतों में मामूल से कम बारिशें होंगी। अब वायर के बगैर हवा से इंटरनेट। आइंदा माह से जियो एयर फाइबर सर्विस शुरू करने रिलायंस जियो का ऐलान। रिलायंस जियो के सरबराह मुकेश अंबानी ने जियो एयर फाइबर सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। रिलायंस के सरबराह ने कहा कि जियो एयर फाइबर सितंबर 19 से दस्तयाब होगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि गणेश चतुर्थी के मौके पर एयर फाइबर की नकाब कुशाई की जाएगी और कहा कि ऑप्टिकल फाइबर के जरिए रोजाना 15,000 कनेक्शन फराहम किए जा सकते हैं, लेकिन जियो एयर फाइबर के जरिए कनेक्शन की तादाद बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी। जियो एयर फाइबर 5G टेक्नोलॉजी के जरिए तेज तरीन डेटा फराहम करता है। जियो एयर फाइबर बगैर किसी वायर के हवा पर फायर जैसी रफ्तार फराहम करता है। आपको बस इसे एक प्लग ऑन करना होगा। एक वाईफाई हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज रफ्तार इंटरनेट हासिल कर सकते हैं। आपके घर या दफ्तर को गीगाबिट स्पीड इंटरनेट से जोड़ना वाकई आसान होगा। मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानक राव ठाकरे से मोहम्मद इम्तियाज की दरख्वास्त। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज वजीर रकन पार्लियामेंट मानक राव ठाकरे से तेलंगाना पीसीसी के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज ने गांधी भवन में मुलाकात की और आने वाले असेंबली इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कायदीन को पार्टी टिकट देने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा है कि हर इंतखाबात से कबल ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम नुमाइंदगी देने का वादा किया जाता है, लेकिन जब टिकटों की तकसीम का मामला सामने आता है तो मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि कांग्रेस की इब्तिदा से ये रिवायत रही है कि पुराने शहर के चंद एक हलकों से मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देते हुए मुसलमानों को नुमाइंदगी देने की बात कही जाती है, लेकिन रियासत के दीगर अजला जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां भी मुसलमानों को टिकट दिया जाए। उन्होंने तंजीमी सतह पर भी पार्टी में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा करने पर जोर दिया, जिस पर मानक राव ठाकरे ने हमदर्दाना गौर करने का मशवरा दिया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 35.59 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त किया गया। राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम्स हुकाम ने मंगल को एक मुसाफिर से 590 ग्राम सोना जब्त किया। मस्कत से इंडिगो की फ्लाइट से आने वाले मुसाफिर ने सोना अपने मलाशी में कैप्सूल की शक्ल में छुपा रखा था। एहलकारों ने 590 ग्राम वजनी 3 कैप्सूल कब्जे में ले लिया, जिनकी मालियत 2,000 रुपये थी। ब्राजील में बाइक रेसिंग के दौरान दिलखराश हादसा, 2 राइडर्स हलाक। ब्राजील में बाइक रेस के दौरान रोनुमा दिल दहला देने वाले हादसे में 2 राइडर्स की मौत हो गई। जनूबी ब्राजील की काशकावेल शहर में मुनाकिदा मोटो 1000 बाइक रेसिंग में 2 राइडर्स हलाक हो गए। एंड्रीवेरी सेमो नामी राइडर पहले मोड़ के करीब गाड़ी बेकाबू होने के नतीजे में नीचे गिर पड़ा। इसी दौरान रेस में शामिल पीछे से आने वाली एक और बाइक जिस पर वेरी सेमो नामी राइडर सवार था, उसने एंड्री को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एंड्री उछलकर गिर पड़ा। हादसे में दोनों राइडर्स की मौत हो गई।